السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے حوالے سے عام طور پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پہلی قربانی اگر گھر میں کی جا رہی ہے تو وہ پہلی قربانی کس کی طرف سے کی جائے؟ گھر میں کون سے فرد کی طرف سے کی جائے؟ کیا باپ کے نام سے کی جائے یا ماں کے نام سے کی جائے یا دادا کے نام سے کی جائے یا گھر میں جو کمانے والا بچہ ہے اس کے نام سے کی جائے؟ اس طریقے کے سوالات اکثر و بیشتر قربانی کے دنوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی اصل میں واجب کس پر ہے اور ہمیں قربانی کرنی کس کی طرف سے چاہیے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی ملکیت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بس فرق اتنا ہے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کہ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر قربانی والے دن بھی کوئی شخص اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اس سے 52.5 تولے چاندی خریدے جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کرنا کہ پہلی قربانی اگر ہو رہی ہے تو دادا کے نام سے قربانی کریں یا ابا کے نام سے کریں یا امی کے نام سے کریں یا گھر میں جو کمانے والا ہے اس کے نام سے کریں، تو آپ یاد رکھیں قربانی کا وجوب ایسے شخص پر ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اگر آپ کے دادا صاحب نصاب ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی ملکیت ان کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کے پاس بھی اگر نصاب کا مال ہو تو ایسی صورت میں ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ والدہ ہیں، ان کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ گھر میں اور بھی کچھ فرد ہیں جن کے پاس نصاب کا مال پہنچتا ہے تو ہر شخص پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا، یعنی کہ ایک بکرے کی قربانی کر دینا یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اگر گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہیں اتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر دادا بھی صاحب نصاب ہیں تو دادا کی طرف سے الگ قربانی کی جائے، والد بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ قربانی، ماں صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے الگ قربانی، بیٹا صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے الگ قربانی۔ اور اگر 4 فرد ہیں، 4 میں سے 2 فرد صاحب نصاب ہیں اور 2 فرد صاحب نصاب نہیں ہیں، تو جو 2 لوگ صاحب نصاب ہیں جن کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے یا اس کی ملکیت ہے، تو ایسی صورت میں انہی لوگوں پر قربانی واجب ہوگی اور دوسروں پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ نہیں چلو یہ پہلی قربانی ہے ہم دادا کے نام سے کر دیتے ہیں، تو اگر دادا صاحب نصاب نہیں ہے بلکہ باپ صاحب نصاب تھا، لڑکے کا باپ صاحب نصاب تھا، دادا صاحب نصاب نہیں تھے اور لڑکے نے اپنے دادا کی طرف سے کرایا، والد کی طرف سے قربانی نہیں کی گئی، تو ایسے صورت میں جو والد پر قربانی کرنا واجب تھا وہ ان کے اوپر کا واجب ختم نہ ہوا اور ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا جو دادا کی طرف سے قربانی ہوئی وہ ان پر واجب نہ ہونے کی وجہ سے نفلی قربانی ہوئی، اور باپ پر جو قربانی واجب تھی ان کے اوپر کرنا ضروری تھا، اور اگر نہیں کیا تو ایسی صورت میں گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا حاصل کلام یہ ہے کہ پہلی قربانی ہو یا بار بار گھر میں قربانی کی جاتی ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو اس کی طرف سے قربانی کی جائے، نمبر نہ لگایا جائے کہ 1 سال ان کی طرف سے، 1 سال ان کی طرف سے، 1 سال ان کی طرف سے۔ اگر کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو کئی لوگوں کی طرف سے قربانی کرائی جائے، یا 2 صاحب نصاب ایک ہی شخص ہے تو اس کے نام سے قربانی کرائی جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم گھر میں بہت سے لوگ صاحب نصاب ہیں، خاص طور پر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور ان کے پاس زیورات جو ہوتے ہیں نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کئی بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی تو اتنا سارا پیسہ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، اگر اتنی استطاعت اس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس کیش پیسے وغیرہ موجود نہیں ہیں، تو بڑے جانور میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اور وہاں پر آپ 1500، 2000، 2500 اس طریقے سے جانور میں حصہ مل جاتا ہے اور آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ قربانی بڑے جانور میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جانب سے
قربانی کرا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔